پس کامیاب حضرت امام حسین ہوئے نہ کہ یزید۔ اور پھر قدرت کا ایک اور طریقے سے انتقام دیکھیں، یہ کیسا بھیانک انتقام ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضرت مسلم موعود نے اپنی کتاب خلافت راشدہ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، جس کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر معاویہ ہی تھا، تو لوگوں سے بیعت لینے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور 40 دن تک باہر نہیں نکلا۔ پھر ایک دن وہ باہر آیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو تم سے بیعت لینے کا اہل سمجھتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک میں گھر میں یہی سوچتا رہا کہ اگر تم میں کوئی شخص لوگوں سے بیعت لینے کا اہل ہو تو میں یہ عمارت اس کے سپرد کر دوں اور خود بری ذمہ ہو جاؤں، مگر باوجود غور کرنے کے مجھے تم میں سے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا۔ اس لیے اے لوگو، یہ اچھی طرح سن لو کہ میں اس منصب کے اہل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا باپ اور میرا دادا بھی اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ میرا باپ حسین سے درجہ میں بہت کم تھا، اور اس کا باپ حسن حسین کے باپ سے کم درجہ رکھتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں خلافت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد بنسبت میرے دادا اور باپ کے حسن اور حسین خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے میں اس عمارت سے سب کو دوش ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح بیٹے نے اپنے باپ دادا کے منہ پر یہ باتیں کہہ کے تمانچہ مارا ہے، اس لیے کہ خوف خدا تھا، اس لیے کہ تقویٰ کی کچھ رمق تھی اس میں۔ دنیا داروں کے ہاں بھی نیک اولاد، حقیقت پسند اولاد، انصاف سے کام لینے والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال تو پھر یہ کہا کہ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ جس کی چاہو بیعت کر لو۔ اس کی ماں اس پردے کے پیچھے اس کی تقریر سن رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو بڑے غصے سے کہنے لگی کہ کمبخت، تو نے اپنے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے اور اس کی تمام عزت خاک میں ملا دی ہے۔ وہ کہنے لگا جو سچی بات تھی وہ میں نے کہہ دی ہے، اب آپ کی مرضی ہو، جو مرضی ہو مجھے کہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، گھر وہیں بیٹھ رہا، باہر نہیں نکلا وہاں سے، اور چند دن گزرنے کے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہ کتنی زبردست شہادت ہے اس بات کی کہ یزید کی خلافت پر دوسرے لوگوں کی رضا تو الگ رہی، خود اس کا اپنا بیٹا بھی متفق نہ تھا۔ یہ نہیں کہ بیٹے نے کسی لالچ کی وجہ سے ایسا کیا ہو، یہ بھی نہیں کہ اس نے کسی مخالفت کے ڈر سے ایسا کیا ہو، بلکہ اس نے اپنے دل میں سنجیدگی کے ساتھ غور اور فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرے دادا سے علی کا حق زیادہ تھا اور میرے باپ سے حسن اور حسین کا حق زیادہ تھا، اور میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بس معاویہ کا یزید کو مقرر کرنا کوئی انتخاب نہیں کہلا سکتا۔ اس سے بڑا اور کیا کسی کی ذلت کا سامان ہو کہ اولاد خود اپنے باپ کی حقیقت ظاہر کر کے اسے کمتر ثابت کر رہی ہو۔ بس حضرت امام حسین کی قربانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ اپنے حق کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں حق پھیلا دیا، اپنی جان کے نذرانہ پیش کر کے حق کو قائم فرما دیا۔ ہمیں بھی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے رکھے۔ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین، حضرت مسیح کو امام حسین سے تشبیہ دی گئی ہے، اور استعارہ در استعارہ کے معنی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس تشبیہ سے ظاہر ہے کہ آنے والا
مسیح بھی اس تشبیہ سے حصہ لے گا، یعنی کہ مسیح موعود بھی پر بھی میں ایک لحاظ سے امام حسین کی تشبیہ بھی صادق آتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ انشاءاللہ ان باتوں کو نہیں دہرائے گا۔ یہ الہی تقدیر ہے کہ وہ باتیں اب نہیں دہرائی جائیں گی جن سے اسلام کو ذوف پہنچا تھا، لیکن ہمیں دعاؤں کی طرف بہرحال توجہ دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ان باتوں سے بچے رہیں جو ایمان میں ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو پہلے ہو چکی ہیں مسیح موعود کے زمانے میں نہیں دہرائے گا۔ ان میں ایک خلافت کا تسلسل بھی ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق انتخاب خلافت بھی ہے، اور اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی فرمائی تھی کہ مسیح مہدی کے بعد یہ تسلسل بھی قائم رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح یہ باتیں نہیں دہرائی جائیں گی۔ مثلا یہ کہ اگر پہلا آدم جنت سے نکالا گیا تھا تو انسان نے فرمایا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے آدم رکھا ہے تاکہ اولاد آدم کے جنت میں جانے کا ایک نئے سرے سے انتظام ہو۔ پھر فرمایا کہ پہلے مسیح کو یہودیوں نے صلیب دی تھی تو میرا نام مسیح رکھ کر صلیب کو توڑنے کا سامان مہیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بس اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کی ناکامی کو دوسری دفعہ کامیابی سے بدلے گا۔ اگر پہلے حسین کو یزید نے حق گوئی کی وجہ سے شہید کیا تھا تو دوسرے حسین کی وجہ سے خدا تعالیٰ یزید کے لشکر کو شکست دے گا انشاءاللہ۔ بس ہم تو اس ایمان پر قائم ہیں۔ بس اگر ہمیں محرم کا مہینہ کوئی سبق دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتے رہیں۔ زمانے کے امام کے مقاصد کے حصول میں درود، دعاؤں اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور یزیدی صفت لوگوں کے سامنے استقامت دکھاتے ہوئے ہمیشہ ڈٹے رہیں۔ لیکن اس مرتبہ یزید کامیاب نہیں ہوگا بلکہ حسینی ہی کامیاب ہوں گے۔ استقامت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا اور صبر کا ارشاد فرمایا ہے۔ صبر صرف ظلم کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، جو ہو جائے اس پر خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کو جاری رکھنا اور کسی بھی خوف اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر حق کا اظہار کرتے چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بس حضرت امام حسین نے جو حق کے اظہار کے نمونے ہمارے سامنے قائم فرمائے ہیں اسے ہمیں ہر وقت پکڑے رہنا چاہیے، اور اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اس فتح اور کامیابی کا حصہ بنیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقدر ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، احادیث میں بھی اس طرف بہت زور دیا گیا ہے، ذکر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی درود کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے ہمیں عموماً درود کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور پر اس طرف توجہ رکھنی چاہیے، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے حضرت مسیح رابع نے بھی اس کی خاص تحریک فرمائی تھی، تو میں بھی اس کا اعادہ کرتے ہوئے یاد دہانی کرواتا ہوں
کہ اس مہینے میں درود بہت پڑھیں۔ یہ سب سے بہترین اظہار ہے جذبات کا جو کربلا کے واقعہ پہ ہو سکتا ہے، جو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے۔